السلام علیکم۔ آج 10 محرم 1440 ہجری ہو گیا اور آج کربلا کے حوالے سے آپ سے چند منٹ باتیں کرنی ہیں۔ اور کربلا بھی کیا کہ میرے امام کے ساتھ جو 10 محرم کو ہوا واقعہ، اور جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ شام والوں نے، کوفے والوں نے، عراق والوں نے امام کے ساتھ وہاں بلا کر انہیں تکلیف دی اور پورے خانوادہ رسول کو کر دیا شہید۔ گو کہ امام اس خیال سے نہیں آئے تھے، وہ تو آئے تھے امن کی بات کرنے، وہ تو آئے تھے۔ اگر آپ ان کا آنے کا روٹ دیکھیں، اور جب وہ مکہ مدینہ میں تھے تو وہ مکہ کے لیے آئے کہ میں عمرہ کر لوں، اور حج کے دنوں میں حج کو انہوں نے کنورٹ کیا عمرے میں، کیونکہ وہاں بھی انہیں یہ اطلاعات تھیں کہ شاید امام حسین کو شہید نہ کر دیا جائے، تو آپ نے وہاں سے اپنا ارادہ تبدیل کیا اور آپ کوفہ کی طرف نکلے، اور باراستہ کربلا آپ کا تھا، سفر کا جو منزل تھی، اور اس میں مقصد یہی تھا۔ اور جو امام کے ساتھ اختلاف تھا اس وقت کے حکومت کہہ لیں، اس وقت کے خلیفہ کہہ لیں، اس وقت کے سیاسی لوگوں کو کہہ لیں، کہ وہ چاہتے تھے کہ امام حسین یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اور امام نے کہا کہ میں حق اور سچ پہ ہوں، میں ایسے لوگوں کی بیعت نہیں کروں گا جو کہ دین سے ہٹ چکے ہیں، منحرف ہو چکے ہیں، ملوکیت کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور یہ بات جو تھی اس وقت کے حکمرانوں کے، جو چہیتے تھے، جو آپ کہہ لیں ایک گروپ ہوتا ہے، ایک مافیا ہوتا ہے ہر حکمران کے گرد انہوں نے حالہ قائم کیا ہوتا ہے، وہ جا کے بتاتے تھے یزید کو کہ امام آپ کی بات نہیں ماننا چاہ رہے، حسین آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں پھر حالات زیادہ خراب ہوتے گئے، اور پھر جو یزید کے فوجی تھے انہوں نے امام حسین کو کربلا کے میدان میں روک لیا۔ وہاں پر پہلے ان کا پانی بند کیا گیا، اور پھر 10 محرم کو پورا خانوادہ رسول حضرت علی اصغر سے لے کر عباس علمدار تک اور امام حسین علی مقام تک سب کو شہید کر دیا گیا۔ اور روایات اور تاریخ کے مطابق تقریباً 72 شہدائے کربلا کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ تھا، بہت بڑا تاریخ کا ظلم تھا جو کہ خانوادہ رسول کے ساتھ کیا گیا، مگر میرے نبی کو اس کی بشارت بھی تھی۔ انہوں نے امام علی مقام کو یہ بتا بھی دیا ہوا تھا کہ حسین آپ نے نانا کے دین کی بچانا ہے اپنی شہادت کا نذرانہ دے کر، اور امام نے وہی کیا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حسین علی مقام نے یہ ثابت کر دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اور اتنی بڑی قربانی
جو دین کے لیے دی گئی، اور اس دین کو قائم رکھنے کے لیے یہ صرف اور صرف علی کا بیٹا اور نبی کا نواسا ہی کر سکتا تھا۔ اتنا جرأت اور اتنی ہمت اگر کسی میں ہو سکتی ہے تو صرف اور صرف امام حسین علی مقام اور ان کے خانوادہ رسول میں ہو سکتی تھی۔ اور اس سارے خاندان میں میرے لیے جو سب سے زیادہ، سارے شہداء محترم ہیں، لیکن جو عباس علمدار کا کردار ہے، جس طرح سے انہوں نے فرات کے کنارے بی بی سکینہ کے لیے پانی لاتے ہوئے اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا، اس کی مثال ایثار، قربانی، محبت اور شہادت کی نہیں ملتی۔ اور آپ یقین مانیے، ہم بچپن سے میرے اپنے بابا سے واقعہ کربلا سنا کرتے ہیں، اس کے بعد جب بڑے ہوئے تو رشید ترابی صاحب کی تقاریر سنی، اور پھر آگے چلتے چلتے علامہ نصیر الاجتہادی اور علامہ طالب جوہری، مولانا طارق جمیل صاحب، ان لوگوں کے ذریعے ہمیں کربلا کے واقعات کا علم ہوا۔ اور آپ یقین جانیے، میرے ہیرو، میرے آئیڈیل اگر ہیں کوئی تو عباس علمدار ہیں، جن کی بہادری اور شجاعت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ حضرت علی کے بعد اگر شجاعت کسی نے اپنی دکھائی ہے تو وہ عباس علمدار ہیں۔ اور میں آج 10 محرم ہے، ہم سب مسلمانوں پہ یہ واجب ہے کہ ہم ان کے لیے اور خانوادہ رسول تمام جتنے بھی شہداء کربلا ہیں ان کے لیے قرآن خوانی کریں، فاتحہ کریں، اور ان کے ایصال ثواب اور ان کی شہادتوں پر رب تعالیٰ سے دعا مانگیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی طرح زندگی میں سچائی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ہر دور کے حکمرانوں میں جو ان کے ساتھ یزیدی قوتیں آ کے لگ جاتی ہیں اور انہیں حق اور سچ کی بات کہنے سے روکتی ہیں، ان کو رب تعالیٰ نیست و نابود کرے، اور ہمارے ملک میں امن ہو، سکون قائم ہو، اور ہم سب اس ملک کو ایک گلدستے کی طرح بنائیں، اور اللہ پاک ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ اور کرینہ عطا فرمائے، اور ہمیں شہداء کربلا سے سبق حاصل کریں، ہمت کا، شجاعت کا، بہادری کا، شہادت کا، اور عظمت کا، اور اسلام کی سربلندی کا۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔